معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل نعرہ حق اسلام آباد میں خوش آمدید۔ نعرہ حق یوٹیوب چینل پر خبروں اور تبصروں پر مشتمل پروگرام وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے معروف صحافی قیصر بٹ پیش کرتے ہیں۔ آج اکتوبر کی 30 تاریخ ہے اور 2023 کا سال۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سے پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے علاقوں کے علاوہ کراچی کے لیے برسوں سے بند ہوئی ریلوے ٹرینوں کی بحالی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی قیادت میں قائم نگران حکومت کے اقدامات کے نتیجے میں طرز حکمرانی اور قومی معیشت میں آہستہ آہستہ بہتری آتی جا رہی ہے۔ اس بہتری کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت تیزی سے گر رہی ہے۔ اس کے علاوہ بعض روزانہ استعمال کی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بھی کمی آ رہی ہے، جو قومی معیشت میں بہتری کا واضح اشارہ ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ تاہم چونکہ ہمارے ہاں خود غرض تاجر اور خاص طور پر پیٹرول پمپ مالکان اور ٹرانسپورٹرز میں سے اکثریت نے مافیا کی صورت اختیار کر لی ہے، اس لیے اشیاء خورد و نوش اور پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں ویسی کمی نہیں آئی ہے جیسے کہ آنی چاہیے تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس مافیا نے پیٹرول کی قیمتوں اور ڈالر کی قیمتوں میں اضافے کے وقت راتوں رات منمانے طریقے سے قیمتیں بڑھا دی تھیں، مگر اب جب کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو ٹرانسپورٹ مالکان نے انصاف نہیں کیا اور اپنی لوٹ کھسوٹ برقرار رکھی، جس کا وزیر اعظم کو سختی سے نوٹس لینا چاہیے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نگران حکومت کے رویے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید کمی لائی جائے گی اور یہ کمی 40 روپے سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم بجلی کی قیمتوں کے بارے میں بھی اقدامات پر غور کر رہے ہیں تاکہ عوام پر بجلی کے بلوں کا بوجھ کم کیا جائے۔ معزز سامعین کرام، آپ میں سے اکثر کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ سالوں کے دوران بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹرینوں پر حملوں کے بعد وفاقی حکومت نے کوئٹہ سے سندھ، کراچی، پنجاب اور پختونخوا کے لیے ٹرینیں بند کر دی تھیں، جس کے نتیجے میں عوام کے لیے بے شمار مشکلات پیدا ہو گئی تھیں۔ خاص طور پر کم آمدنی والے افراد شدید مشکلات کا شکار تھے، کیونکہ مافیا نے بسوں اور ویگنوں کے ساتھ ساتھ ٹرکوں کے کرایوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ کیا۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل نعرہ حق اسلام آباد میں خوش آمدید۔ نعرہ حق یوٹیوب چینل پر خبروں اور تبصروں پر مشتمل پروگرام وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے معروف صحافی قیصر بٹ پیش کرتے ہیں۔ آج اکتوبر کی 30 تاریخ ہے اور 2023 کا سال۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سے پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے علاقوں کے علاوہ کراچی کے لیے برسوں سے بند ہوئی ریلوے ٹرینوں کی بحالی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی قیادت میں قائم
نگران حکومت کے اقدامات کے نتیجے میں طرز حکمرانی اور قومی معیشت میں آہستہ آہستہ بہتری آتی جا رہی ہے۔ اس بہتری کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت تیزی سے گر رہی ہے۔ اس کے علاوہ بعض روزانہ استعمال کی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بھی کمی آ رہی ہے، جو قومی معیشت میں بہتری کا واضح اشارہ ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی کمی ہو رہی ہے۔ تاہم چونکہ ہمارے ہاں خود غرض تاجر اور خاص طور پر پیٹرول پمپ مالکان اور ٹرانسپورٹرز میں سے اکثریت نے مافیا کی صورت اختیار کر لی ہے، اس لیے اشیاء خورد و نوش اور پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں ویسی کمی نہیں آئی ہے جیسے کہ آنی چاہیے تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس مافیا نے پیٹرول کی قیمتوں اور ڈالر کی قیمتوں میں اضافے کے وقت راتوں رات منمانے طریقے سے قیمتیں بڑھا دی تھیں، مگر اب جب کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو ٹرانسپورٹ مالکان نے انصاف نہیں کیا اور اپنی لوٹ کھسوٹ برقرار رکھی، جس کا وزیر اعظم کو سختی سے نوٹس لینا چاہیے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نگران حکومت کے رویے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید کمی لائی جائے گی اور یہ کمی 40 روپے سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم بجلی کی قیمتوں کے بارے میں بھی اقدامات پر غور کر رہے ہیں تاکہ عوام پر بجلی کے بلوں کا بوجھ کم کیا جائے۔ معزز سامعین کرام، آپ میں سے اکثر کو معلوم ہوگا کہ گزشتہ سالوں کے دوران بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹرینوں پر حملوں کے بعد وفاقی حکومت نے کوئٹہ سے سندھ، کراچی، پنجاب اور پختونخوا کے لیے ٹرینیں بند کر دی تھیں، جس کے نتیجے میں عوام کے لیے بے شمار مشکلات پیدا ہو گئی تھیں۔ خاص طور پر کم آمدنی والے افراد شدید مشکلات کا شکار تھے، کیونکہ مافیا نے بسوں اور ویگنوں کے ساتھ ساتھ ٹرکوں کے کرایوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ چنانچہ نگران حکومت کے قیام کے بعد کوئٹہ تبلیغی مرکز کے ایک بزرگ نے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی توجہ اس مسئلے کی جانب مبذول کرائی کہ کوئٹہ سے ملک کے دیگر علاقوں میں جانے والی ٹرینوں کی بندش سے عوام میں بے چینی ہے اور شدید پریشانی ہے، جس پر وزیر اعظم نے وزارت ریلوے کے حکام کو بند ہوئی ٹرینوں کو بحال کرنے کے احکامات جاری کیے۔ لہذا وزارت ریلوے نے گزشتہ 18 سال سے سبی اور ہرنائی کے درمیان چلنے والی ٹرین کو تقریباً 2 روز قبل بحال کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر وزیر ریلوے اشرف تارڑ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان خان ڈومکی نے اعلان کیا کہ کوئٹہ سے کراچی اور سندھ کے دیگر علاقوں کے لیے جانے والی بولان ایکسپریس 25 دسمبر کو بحال کر دی جائے گی۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں نواب اکبر بگٹی ایکسپریس کو بھی بحال کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ڈومکی نے کہا کہ نگران دور حکومت میں عوام کو ریلوے کی بہترین سفری و تجارتی سہولیات کی فراہمی نگران حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ہے، اور یہ کہ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بلوچستان سے ملک بھر میں ٹرانسپورٹ کی سہولتوں کو بحال کرنے کے لیے خصوصی توجہ دیے ہوئے ہیں۔ مسافر ٹرینوں کی بحالی کے ساتھ ساتھ کوئٹہ سے مال بردار ٹرینوں کو بھی بحال کیا جا رہا ہے۔
سبی ہرنائی ریلوے ٹرین بند ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، چنانچہ اس ٹرین کی بحالی کے لیے عوام نے حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ اس کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی ریلوے کا مکمل طور پر ساتھ دیا ہے۔ وزیر ریلوے نے بتایا کہ کوئٹہ سے آئندہ 10 دنوں میں پہلی مال بردار ٹرین شروع کر دی جائے گی۔ کوئٹہ سے پنجاب جانے والی ٹرین کی بحالی سے تبلیغی جماعتوں کو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ کوئٹہ اور بلوچستان کے دیگر شہروں سے رائیونڈ جانے والے حضرات کو پبلک ٹرانسپورٹ کے بے تحاشا کرایوں کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ ریلوے سے سفر کرنے والی تبلیغی جماعتیں سفر کے لیے ٹکٹ کا خریدنا فرض کا درجہ دیتے ہیں، لہذا تبلیغی جماعتیں ریلوے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ آمدنی ہے۔ چنانچہ ٹرینوں کی بحالی سے ریلوے کی آمدنی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، ایسا کرتے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔